والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ قبلہ دین مددِ کعبہ ایمان مددِ انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددِ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا،
اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل فیضان اولیاء کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اولیاء کرام کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور پہلی مرتبہ میں آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ کی توفیق سے میرے دل پر گزریں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شخصیات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کی ترجمانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ اس کی دو تفسیریں اہل سنت و جماعت کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ ویسے تو قرآن کی ایک ایک آیت کی ظاہری 70 ہزار تفاسیر ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے عام طور پر اس کے دو معنی بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اچھے اخلاق، یعنی جسے ہم اعمال کہتے ہیں، اعمال حسنہ، یہ سب اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے جسے ہم مانتے ہیں، اور ہمارے سوا وہ طبقہ بھی مانتا ہے جو 1857 کے بعد انگریزوں کی ایما پر ہندوستان کے اندر پیدا کیا گیا۔ وہ نوزائیدہ جماعت کے لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں ہمارے ساتھ کہ اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن دوسری تفسیر میں وہ ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم عمل کو بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیک شخصیات ہیں، جو نیک حضرات ہیں، جنہیں ہم اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وہ اللہ تک پہنچنے کا وہ بھی وسیلہ ہے۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اعمال وسیلہ ہیں، شخصیات وسیلہ نہیں ہے۔ اس کو آسان کر دوں کہ جیسے ہم رسول اللہ کو بھی وسیلہ مانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، اماں عائشہ، ماں خدیجۃ الکبریٰ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ سب حضرات اور بزرگوں کو ہم اپنا وسیلہ مانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہ طبقہ جو 1857 کے بعد پیدا ہوا وہ کہتے نہیں، صرف عمل وسیلہ ہے، شخصیات وسیلہ نہیں ہے۔